اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد التجا ہے اللہ رب العزت درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے امت کے اوپر جو نازل ہونے والے فتنے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے، آپ اللہ رب العزت کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بندہ کسی قسم کا نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ اس طور پر نہیں لائیں گے کہ وہ اللہ رب العزت کے چونکہ نبی ہیں تو لہذا اپنی نئی شریعت کو نافذ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ باقی نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب کسی بھی بندے کو کسی بھی حوالے سے کسی قسم کی نبوت نہیں مل سکتی۔ نہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کو اللہ رب العزت نیا نبی بنا دے یا کسی بندے کو نیا رسول بنا دے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یہ اٹھ کے تشریح کرنا شروع کر دے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی آنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت سے کوئی نیا نبی بن سکتا ہے۔ جس طرح کہ ایک وجود ہوتا ہے بلا تشبیہ بلا مثال، اس وجود کا روشنی کے اندر ایک سایہ ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ حقیقی نبی تو نبی علیہ السلام ہے، ذل کے اعتبار سے کوئی اور بندہ بھی نبی بن گیا ہے، تو یہ عقیدہ یا یہ تعلیمات یا یہ سوچ اور فکر جو کچھ بھی ہے یہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نیا نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے 20 احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے وضاحت فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ کچھ حدیث مبارکہ میں آخر میں بیان کروں گا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہیں کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ محدثین اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں، خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ارشاد فرما دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہیں، دوسرا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے شہزادے تھے، بیٹے تھے، لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی پردہ فرما گئے۔ رجل ایک بڑے بندے کو کہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے چھوٹے بچے وہ بالکل چھوٹی عمر میں وصال فرما گئے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ نبی علیہ السلام کسی مرد بڑے بندے کے باپ نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بیٹے بڑے ہوئے ہی نہیں۔ دوسرا اس میں یہ فرمایا گیا کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول بھی آخری ہیں اور اللہ رب العزت کے نبی بھی آخری ہیں۔ اشارت النص اور دلالت النص، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ آیت مبارکہ اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ یہی اجماع امت ہے، یہی محدثین کا عقیدہ ہے، یہی صحابہ کرام نے فرمایا اور یہی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے جس طرح بہت ساری چیزوں کی پیشین گوئی فرمائی کہ قرب قیامت یہ ہوگا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، نبی علیہ السلام نے اسی طرح ایک پیشین گوئی یہ فرمائی کہ
قیامت سے پہلے بہت سارے افراد ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، کہیں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یعنی کوئی دعویٰ کرے یا نہ کرے، ہمیں یہ چیز پلے باندھ لینی چاہیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بندہ کسی قسم کی نئی نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 30 کذاب ہوں گے، بڑے بڑے کذاب ہوں گے، ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ہر بندہ ہی جھوٹا ہوگا، ہر بندہ ہی جھوٹ بولے گا۔ یہ اس طرح کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ 30 کذاب ہوں گے، 30 دجال ہوں گے، دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ یہ نبوت کا دعویٰ نبی علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو گیا۔ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے 1-2 جمعوں میں اس کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو کر لیجئے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج 2022 تک کون کون سے ایسے افراد اس دنیا میں آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کیسے تھے، کہاں رہتے تھے، کس طرح مر گئے، اس کے اوپر ہم ایک تفصیلی گفتگو کریں گے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا تھا، نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام سے ملنے مدینہ شریف آیا، مدینہ شریف کے بعد ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ایک سٹک تھی، چھڑی تھی۔ تو مسیلمہ کذاب کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک مان لیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے اوپر ایمان لے آتا ہوں، لیکن اگر آپ نبوت میں شریک نہیں مانتے، آدھی نبوت میں مجھے شریک نہیں مانتے تو میں آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتا۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں وہ سٹک تھی، چھڑی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نبوت میں آدھا شریک ہونے کی بات کرتا ہے، اگر تو یہ سٹک مانگے میں تجھے یہ سٹک بھی نہیں دوں گا، اور تو کہتے ہیں کہ میں تجھے نبوت میں شریک تسلیم کر لوں، میں تو تجھے یہ چھڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، یہ لکڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ تو یہ بندہ واپس چلا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک لشکر ترتیب دیا، لشکر بنایا کہ اس فتنے کے ساتھ جنگ کی جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ ابھی وہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا تو نبی علیہ السلام وصال فرما گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ لشکر جس کو نبی علیہ السلام نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے روانہ کرنا تھا، ابوبکر صدیق سب سے پہلے لشکر کو روانہ کرے گا، کوئی کام بعد نہیں کرے گا۔ پہلے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس فتنے کو ختم کیا جائے کہ اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب ایک طرف یہ فتنہ تھا مسیلمہ کذاب کا، اب اس سے کہ کچھ عرصہ بعد ہی ایک اور فتنے نے سر اٹھایا۔ اچھا، اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تو اس فتنے کو ختم کر دیا گیا۔ ایک اور فتنے نے سر اٹھایا، اسود انسی نے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا، کچل دیا گیا فتنے کو۔ سجاح نامی ایک عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ بھی دور صحابہ ہے، صحابہ اکرام کا دور ہے۔ سجاح نامی ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اس نے بعد میں فاروق اعظم کے زمانے میں توبہ کر لی تھی، لیکن نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اس عورت نے بھی کہ میں بھی اللہ کی نبی ہوں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بھی نبی بنے تو مرد ہی بنے؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر یہ بھاگ گئی۔ جب اس کے ساتھ جنگ ہوئی یہ بھاگ گئی تھی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مطلب ظاہر ہوئی، پھر اس نے توبہ اور استغفار کیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے اقدس سے ہی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ تاریخ اسلام میں اتنا بڑا فتنہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، ایک فتنے کے علاوہ ایک منظم طریقے سے اتنی تیزی سے کوئی فتنہ دوسرا نہیں پھیلا۔ یعنی یہ دیکھیں، مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، ابھی چند سال ہی ہوئے تھے، کچھ سال کے اندر اس کو کچل دیا گیا، اس کو سر اٹھانے ہی نہیں دیا گیا، حالانکہ جس وقت اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا تھا۔ ادھر نبی علیہ السلام وصال فرما گئے، اور دوسری طرف ایک دوسرا بندہ جو ہزاروں کی تعداد میں اپنا لشکر رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس بندے ایسے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے۔ اس فتنے کو کچل دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت کے شروع میں
اسود انسی نے سر اٹھایا، کچل دیا گیا۔ سجا نامی عورت نے سر اٹھایا، اس کے ساتھیوں کو کچل دیا گیا۔ یہ عورت بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ تب سے لے کر آج تک، آج 2022 تک جتنے بھی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے سوائے ایک فتنے کے، کسی فتنے کا منظم طریقے سے پروان نہیں چڑھایا گیا، اور وہ فتنہ قادیانیت کا فتنہ ہے جس نے عقیدہ ختم نبوت کے اندر نقب لگانے کی کوشش کی۔ جتنے منظم طریقے سے اس فتنے کو پروان چڑھایا گیا، جتنے منظم طریقے سے اس فتنے کو پھیلایا گیا، جتنے منظم طریقے سے اس فتنے کی فنڈنگ کی گئی، اس کی تعلیمات کو پھیلایا گیا، اس کی حفاظت کی گئی کہ کوئی بندہ اس کو قتل نہ کر دے، کوئی بندہ اس فتنے کو ختم نہ کر دے، اور اس فتنے کے خلاف سر اٹھانے والے علماء ہزاروں کی تعداد میں، اہل سنت نہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء جنہوں نے اس فتنے کے خلاف سر اٹھایا ان کو کچل دیا گیا۔ یہ لاہور کی تاریخ کا وہ سیاہ کردار ہے جب لاہور کے دو روڈوں کے اوپر، ہر درخت کے اوپر ایک عالم دین کی لاش لٹکائی گئی، جس عالم دین نے اس فتنے کے خلاف سر اٹھایا۔ تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ کا 1970 کے بعد، میں جان بوجھ کے وہ ڈیٹ نہیں لے رہا، نام نہیں لے رہا، کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ سیاہ دن بھی آیا کہ جس عالم دین نے سر اٹھایا اس کی لاش کو درخت کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ لاہور کا ایک روڈ ایسا بھی ہے کہ لوگ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر قادیانیت کے خلاف آواز اٹھانے والے عالم دین کی لاش کو نہ لٹکا دیا گیا ہو۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، کوئی بندہ اگر غیر جانبدار ہو کر تاریخ کا مطالعہ کرے اور ایک اچھے بندے کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے، ایک اچھا بندہ کب اچھا بندہ بنتا ہے، ان ساری چیزوں کا مطالعہ کرے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھے، اکابرین کی تعلیمات کو دیکھے، ارشادات کو دیکھے، ایک اچھے بندے کے اندر جتنی اچھائیاں موجود ہونی چاہیے اس کو ایک سائڈ پہ رکھے، ایک برے بندے کے اندر جتنی برائیاں موجود ہونی چاہیے اس کو ایک سائڈ پہ رکھے۔ تاریخ اسلام کے اندر، بلکہ تاریخ انسانیت کے اندر اتنا برا بندہ کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جتنا برا بندہ مرزا غلام قادیانی بنتا ہے، جو اپنے ہی اقوال کی روشنی میں ایک عام سیدھا سادہ بندہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا، ایک سیدھا عام نیوٹرل بندہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ کیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، حقائق کا مطالعہ کریں کہ یار یہ کیا چیز ہے، اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ کیا چیز ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کا قول فعل عمل کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، یہ کیا کرتا رہے ساری زندگی میں، اس کی ساری زندگی کا اگر مطالعہ کریں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ اس بندے کو بندہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ میں عورت ہوں، کبھی وہ کیا کہتے ہیں، کبھی وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر حقائق کی نظر سے دیکھا جائے، ایک جگہ پہ یہ لکھتا ہے، میں پہلے ایک دو چیزیں، بلکہ آپ کیونکہ ختم نبوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے حوالہ جات رکھ دوں۔ ایک جگہ پر یہ مرزا غلام قادیانی خود بیان کرتے ہیں، اس نے ایک اشتہار شائع کیا، حقیقت النبوہ، اس کے اندر بھی اس نے یہ لکھا ہے، وہاں پر یہ بندہ لکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب اللہ رب العزت کسی بندے کے مت مارتا ہے تو وہ کس طرح معاف ہو جاتا ہے، کس طرح وہ بندہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، کس چیز کو ثابت کر رہے ہیں، اور اگلے دن اس دعوے کے خلاف کس طرح کلام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر ایک جگہ لکھتا ہے کہ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین، یہاں پر نبی علیہ السلام کو خاتم المرسلین تسلیم کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام بالکل اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں۔ کہتے ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ اس اشتہار میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بندہ کافر ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی خود لکھتا ہے۔ آگے اسی میں کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول ہونے کا دعویٰ کرے میں اس بندے کو بھی کافر جانتا ہوں۔
یہ یہاں پر ایک قول ہے، سنتے جائیں، کہتا ہے کہ میرا یقین یہ ہے کہ واہ رسالت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ پر ختم ہو گئی۔ اس تحریر کو دیکھیں، ایک جگہ رکھیں، اس تحریر میں یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے یا رسالت کا دعویٰ کرے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اس بندے کو کافر جانتا ہوں۔ اس تحریر میں یہ کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ وحی یہ نبی علیہ السلام کے اوپر ختم ہو چکی ہے، اب نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی حوالے سے کسی قسم کی وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف یہ قول ہے، سنتے جائیں۔ دوسری جگہ پر لکھتا ہے، حقیقت النبوہ اس کا بیٹا لکھتا ہے مرزا غلام قادیانی کا، کہتا ہے کہ یہ بات بالکل روشن کی طرح ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابا یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے میں اس کو کافی سمجھتا ہوں، اور خود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس بندے کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، ابا کہتا ہے کہ بند ہو چکے اور بیٹا کہتا ہے کہ کھلا ہوا ہے۔ یہ ایک کیسے اللہ رب العزت نے مخبوط الحواس کیا ان بندوں کو کہ ایک بندہ اپنے اقوال کی روشنی میں ایک قول کے اوپر ٹھہر نہیں سکتا۔ دوسری بات سن لیں، انوار خلافت کے اندر اس کا بیٹا ہی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ انہوں نے یعنی مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے، ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے، ورنہ ایک نبی تو کیا میں تو کہتا ہوں کہ ہزاروں نبی ہوں گے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ایک نبی تو کیا، کیونکہ یہ تو ایک کو مانتے ہیں نا مرزا غلام قادیانی کو، کہتے ہیں ایک تو کیا ہزاروں نبی ہوں گے۔ جبکہ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایک اس مکان کی طرح ہے، ایک بندے نے مکان بنایا، ہر جگہ سے اس مکان کو اچھا بنایا، بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ خالی موجود تھی، ہر بندہ مکان کو دیکھتا ہے، ہر مکان بڑا سونا بنا ہے، بڑا پیارا بنا ہے، لیکن وہ جب بندہ اس جگہ کو دیکھتا جہاں پہ ایک اینٹ لگنے والی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک اینٹ اور لگ جائے تو مکان پورا ہو جائے گا، اس کے بعد کسی قسم کی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، مجھے بھیج کر اللہ رب العزت نے نبوت کے بحالوں کو پورا فرما دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کتا بلا کہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد تو کیا ایک کیا ہزاروں نبی ہوں گے، تو اس کے بندے کے بارے میں پھر کیا کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء پر 6 وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ ویسے تو نبی علیہ السلام ہر اعتبار سے زیادہ فضیلت والے، ہر اعتبار سے، لیکن 6 چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ پہلی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جوامع الکلم سے نوازا گیا ہوں، مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کلام کم فرماتے ہیں، الفاظ کم ہوتے ہیں، اس کا مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیے، کہ یار مفہوم بہت زیادہ تھا، ایک لفظ بولا بات پوری ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلی وجہ یہ فرمائی کہ میں جوامع الکلم سے نوازا گیا ہوں۔ دوسری نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب اور دبدبے کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ نبی علیہ السلام کی اچھا یہ خصوصیت ہے کہ نبی علیہ السلام کا کسی دشمن کے ساتھ سامنا ہوتا نا تو نبی علیہ السلام ابھی 1 مہینہ مسافر دور ہوتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کو دشمن کے سامنے پہنچتے اگر 1 مہینہ بھی لگنا ہوتا تھا نا تو نبی علیہ السلام کا دشمن اتنی دور سے ڈرنا شروع ہو جاتا تھا نبی علیہ السلام سے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ 1 مہینہ مسافر دور ہے نبی علیہ السلام اور آپ کو دشمن پہلے ہی ڈرنا اور کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ،
روب کے ساتھ دبدبے کے ساتھ میری مدد کی گئی. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دی گئی. پہلی امت کے لیے اس طرح مسئلہ نہیں تھا جس طرح امت محمدیہ کے لیے مسئلہ ہے. اللہ صاحب الصلوۃ والسلام یعنی مال غنیمت جتنی آزادی مال غنیمت کے حلال ہونے کی ہمارے اندر موجود ہے اس امت کے اندر موجود ہے. پہلی امتوں کے اندر ایسا نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیے گئی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا پوری روئے زمین کو میرے لیے پاک کر دیا گیا, پاکیزہ بنا دیا گیا اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا. پہلی امتوں کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ جو مخصوص عبادت گاہیں ہیں نا, جہاں جس طرح کی ہماری عبادت گاہ مسجد ہے, پہلی امتوں کے اندر یہ تھا کہ جس امت کی جو مخصوص عبادت گاہ ہے وہ وہیں جا کے عبادت کرتے تھے. بس جس طرح ہمیں آزادی ہے کہ کوئی عذر پیش ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا تو بندہ گھر میں پڑھ سکتا ہے, پہلی امتوں کے اندر یہ مسئلہ نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری روئے زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اور مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر نبیوں کا دروازہ بند فرما دیے. میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ اسی طرح مسئلہ ہے. دارمی میں ایک روایت موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر بن عبداللہ سے, میں کچھ حدیثیں بیان کر دوں اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ایک اور تحقیق رکھنی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں رسولوں کا قائد ہوں, پیشوا ہوں, مقتدا ہوں, لیکن میں اس بات پر کوئی فخر نہیں کرتا. یعنی یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے, اس کے اندر میں کیسے فخر کروں, کیسے اتراؤں, میں فخر نہیں کرتا. ہاں اللہ رب العزت نے مجھے یہ شان دی ہے کہ میں تمام رسولوں کا قائد ہوں. دوسری, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ کہ میں آخری نبی ہوں, میں اس بات کے اوپر بھی کوئی فخر نہیں کرتا. مطلب میں اتراؤں کیوں, اللہ رب العزت نے مجھے یہ شان دی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ میں قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے قیامت والے دن میری شفاعت کو ہی قبول کیا جائے گا. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات کے اوپر بھی کوئی فخر نہیں کرتا, اللہ رب العزت کا فضل ہے. بہرحال اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں, بخاری کی روایت ہے, میرے 5 نام ہیں, میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں ماہی ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا, میں حاشر ہوں, یعنی میرے بعد مطلب قیامت برپا ہو جائے گی, حشر برپا ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں عاقب ہوں, سب سے پیچھے آنے والا ہوں. ظاہر نبی علیہ السلام کی تشریف لانے سے نبوت کا دروازہ بند ہو چکے ہیں. اب بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ بندہ پھر اپنے دماغ کا علاج کروائی. اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا, بخاری کی روایت ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء لوگوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے, حکمرانی کرتے تھے. ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ پر جانشین بن جاتا, خلیفہ بن جاتا. لیکن یاد رکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ ایک نبی کا وصال ہوا تو دوسرا نبی اس کا جانشین بن گئے, اس کا خلیفہ بن گئے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ہاں یہ ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت کثرت سے ہوں گے. نبی علیہ السلام سے بھی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا حکم ہے, تو نبی علیہ السلام نے پھر خلفاء کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر خلیفہ ہو اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری تمہارے اوپر لازم ہے. میں نے شروع میں جو حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام ہر فطرے کے حوالے سے چاہے وہ اشارتاً چاہے وہ صراحتاً نبی علیہ السلام ہمیں آگاہ فرما گئے. یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے جو لوگ تسلیم کرتے کہ نبی علیہ السلام کے بعد فلانا نبی ہے تو فلانا نبی ہے, اس فطرے کے حوالے سے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا. جس حدیث مبارکہ کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا وہ حدیث مبارکہ سن لیں, بخاری کی روایت موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک 30 کے قریب دجال اور کذاب بندے پیدا نہ ہو جائیں اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کلہم یزعم انہ نبی اللہ, وہ 30 بندوں میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں.
حالانکہ نبی علیہ السلام نے 20 حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام ان تمام فتنوں کا رخ اپنی رحمت کے صدقے اپنی امت سے موڑ گئے ہیں۔ آج ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک یا کروڑوں بندے بھی نبوت کا دعویٰ کریں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ خود اپنی دنیا اور عاقبت کو برباد کر رہے ہیں، ہمارے ایمان پہ تو کوئی مسئلہ نہیں پڑتا۔ ایک یا 100 بندہ پاگل قسم کا اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کر دے نبوت کا دعویٰ، ہم تو نہیں تسلیم کرتے کسی بھی بندے کو۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 27 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی، 4 عورتیں ہوں گی۔ آنے والے 2-3 جمعوں میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دوں گا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے اقدس سے لے کر آج 2022 تک کس کس دور میں کس کس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ بندہ کیسا تھا، آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ حدیث مبارکہ سن لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 27 بندے اس طرح کے ہوں گے، فرمایا ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی، عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کریں گی۔ آج علم غیب کا مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا، پتہ ہے کہ نہیں پتہ، یہی نہیں حل ہوتا ہم سے۔ بہرحال اور یہ مسئلہ اس طرح بھی حل ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا 4 عورتیں ہوں گی۔ ایک عورت تو وہ تھی جس نے فاروق اعظم کے دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، سجاح نامی عورت، اس کے حوالے سے میں نے شروع میں بیان کی ہے کہ وہ بعد میں کلمہ پڑھ کے بہرحال مسلمان ہو گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے منہم 4 نسوہ، 4 عورتیں ہوں گی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے۔ وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے، ایک ایسا پیمانہ ہے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں دیا ہے کہ اس کے اوپر تولے، ہر بندے کو تولے، ہر فطرے کا منہ خود بخود بند ہو جاتے ہیں، یا نئی نبی آ سکتا، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے بندے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا آخری نبی، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتے۔ ترمذی میں روایت موجود ہے، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل حکمران، سیرت اور صورت اچھی رکھنے والا عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول، جب ان جیسا جلیل القدر صحابی نبی نہیں ہو سکتا تو کسی دوسرے بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر دے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو پیچھے مدینہ شریف میں رہنے کا حکم دیا نا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں مدینہ شریف چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا میرے ساتھ وہی تعلق ہے، وہی تیرا مقام اور مرتبہ ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دے دیا کہ اے علی، جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ قربت تھی، تیری بھی میرے ساتھ ہی اسی طرح ہی قربت ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ وہ نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی دوسرا بندہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک تحقیق رکھوں، بس آپ ہضم کر لیجئے گا اس چیز کو۔ یہ جس فطرے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر ہم تحقیق کے میدان میں اس بندے کو تولیں، مرزا غلام قادیانی کو، تو یہ ایک عام اور سمپل بندہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ آپ جیسا سیدھا سادہ ریڑھی لگانے والا بندہ اس بندے سے کروڑ نہیں اربوں درجے زیادہ بہتر ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ تو وہ بھی نہیں ثابت ہوتا۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
ایک جگہ پہ یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری صحت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ مرزا غلام قادیانی ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری صحت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، یعنی میرے اوپر کسی قسم کی بیماری کو مسلط نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے میری صحت کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ذرا ٹھیکہ رکھتا ہوں۔ ویسے بھی اس فطرے کے اوپر میرے بیانات آ رہے ہیں، یہ جو میں نے اس کی لمبی لسٹ بنائی ہے نا، یہ جو میں آپ کے سامنے حوالہ صرف بیماریوں کے نام لیتا رہتا ہوں، آپ اس کو گنتے رہے کہ اللہ رب العزت نے صحت کا ٹھیکہ کیسے لیا تھا۔ کل 26 مئی تھی، آج 27 مئی ہے۔ کل 26 مئی 1908 کو مرزا غلام قادیانی لاہور کے ایک مقام پر واش روم کے اندر مر گیا تھا، واش روم کے اندر۔ اور اس کی موت کس قدر عبرتناک ہوئی ہے، کس قدر گندی موت ہوئی ہے اس بندے کی، اس کے اوپر جو میرا کل نیٹ پہ بیان آیا نا وہ سنیں۔ مرزا غلام قادیانی کی موت کی تحقیق وہ سنیں، اس کی بیماریوں کی ایک لمبی لسٹ سن لیں، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے میری صحت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اس بندے کو سوزش کی بیماری بھی تھی، اس بندے کو اشوب چشم کی بیماری بھی تھی، اس بندے کی آنکھوں سے ہر وقت پانی بھی جاری رہتا تھا، آنکھیں بند ہو جاتی تھی، آنکھوں کے اندر بہت زیادہ درد رہتا تھا، اس کی آنکھیں کمزور تھیں۔ اس بندے کا پیٹ ہر وقت چلتا رہتا تھا، جس کو پخانے کا مرض کہتے ہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ اس بندے کو الٹیاں آنے کا مرض تھا، اس بندے کو خون آنے کا مرض تھا، اس بندے کے اعصاب جوڑ یہ کمزور تھے، اس بندے کے اعصاب کے اندر راشا طاری تھا، اس بندے کے انگوٹھے کے سوج جاتے تھے، اس کی انگلیوں پہ زخم ہو جاتے تھے، افیون کھاتا تھا، ایک ایک بال سے ایسے لگتا تھا جیسے اس بندے کو آگ نکل رہی ہے اس کے جسم تھے، حد درجہ زیادہ اس بندے کا بخار ہو جاتا تھا، بار بار اس بندے کو قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا تھا۔ یہ بندہ خود کہتا ہے کہ میں بعض اوقات بدحواس ہو جاتا ہوں، بعض اوقات خود کہتا ہے کہ میں بزدل ہو جاتا ہوں۔ اس بندے کی آنکھوں کا اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھینگا پن موجود تھا، خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ باتوں کو بھول جاتا ہوں۔ اللہ کا نبی، اچھا یہ عقیدہ سمجھ لیں، اللہ کا نبی احکام تشریعیہ کے اندر کسی بھی حوالے سے کسی قسم کی بھول چوک کا شکار نہیں ہو سکتا۔ عام روٹین میں ہو سکتا ہے، عام روٹین میں ہو سکتا ہے، شریعت کے احکام کے اندر اللہ کا نبی کبھی بھی غفلت بھی نہیں کر سکتا۔ شریعت کے احکام کو پہنچانے میں، اللہ رب العزت کی واج کو امت تک پہنچانے میں اللہ کا نبی نہ کبھی غفلت کا شکار ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہ کسی قسم کے بھول اور چوک کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نبی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اگر نبی واج کو ہی بھول جائے گا تو وہ تبلیغ کیا کرے گا آگے؟ تو اللہ کا نبی وحی نبوت کے اندر، اللہ رب العزت کی اس وحی کے اندر اللہ رب العزت کا نبی کبھی بھی بھول چوک کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ بندہ خود کہتے ہیں میں بہت زیادہ بھول چوک جاتا ہوں۔ اس بندے کا جسم یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اس بندے کو بواسیر کا مرض تھا، اس بندے کو ہر وقت بے چینی لگی رہتی تھی، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا تھا، پخانے کا مسئلہ تھا، گرمی دانے اس کو بار بار نکل آتے تھے، پٹھے اس کے کھنچ جاتے تھے، اس کی ایڑیاں پھٹ جاتی تھی بار بار، پھنسیاں اس کے جسم پر موجود تھی، پیشاب کے اندر اس کو سوزش موجود تھی، پاؤں اس کے سرد ہو جاتے تھے، پاؤں اس کے بھاری ہو جاتے تھے۔ 30 سال پرانا کہتے ہیں میرا ایسا درد ہے وہ جسم سے جاتا ہی نہیں ہے، جسم کہتے ہیں میرا بیکار ہو جاتا ہے، بار بار جسم کو راحت دینے کے لیے جلاب استعمال کرنا پڑتا تھا۔ جریان کے اس بندے کو مسئلہ تھا، حافظہ اس کا بار بار کہتا ہے کہ میرا رنگ بھی پیلا ہو جاتا ہے، میرا حافظہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ ایک جہاں پہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے مینسز آئے ہیں، بچے موجود ہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ ایک جہاں پہ کہتا ہے مجھے خواب میں ایسے لگا جیسے مجھے حمل ہے۔ ایک جہاں پہ کہتا ہے کہ میری حالت عجیب و غریب قسم کی ہو گئی۔ خارش کے اس بندے کو مسئلہ تھا، موت کے وقت اللہ رب العزت نے اس بندے کی زبان کو بند کر دیا۔ اس کا حوالہ کل والی ویڈیو میں نے دے دیا تھا۔ ایک جہاں پہ کہتے ہیں کہ مجھے خون کی الٹی ہے۔ اچھا یہ حوالہ اس کی بیوی بھی بیان کرتی ہے کہ جب یہ مرنے والا ہوا تو اس کو خون کی الٹیاں آئیں۔ خوش کھانسی کے اس بندے کو مسئلہ تھا، دانتوں کے اندر اس بندے کو تکلیف کا مسئلہ تھا، دایاں ہاتھ اس بندے کا کمزور تھا۔ ایک جہاں پہ کہتے ہیں کہ میں دائمی مریض بنتا ہوں۔ یہ حوالہ جات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایک بندہ نیوٹرل بندہ بھی، سیدھا سادہ ریڑھی لگانے والا بندہ بھی اتنی بیماریوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا جتنی بیماریوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس بندے کو مبتلا کی ہے۔ سنتے جائیں، بس ہضم کر لیجئے گا، کوئی بندہ بعد میں شکوہ نہ کرے۔ ایک جہاں پہ کہتے ہیں کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، جب عورت کو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا اس کو درد ذہ ہوتی ہے،
تکلیف ہوتی ہے بچے کی وجہ سے، پیدائش کی وجہ سے۔ ایک جہاں پہ کہتا ہے کہ مجھے بھی وہ تکلیف ہوتی ہے، بس سنتے جائیں۔ ایک جہاں پہ کہتا ہے کہ مجھے دل کا مرض ہے، دماغ کے اوپر کمزوری کا حملہ ہے، کبھی کہتا ہے کہ میرے دماغ کے اندر فتور ہے، کبھی کہتا ہے کہ میرا دم گھٹتا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے الٹیوں کا مسئلہ ہے، کبھی کہتا ہے مجھے دورے پڑتے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ مجھے ذیابطیس کا مسئلہ ہے، کبھی کہتا ہے معدے کی رطوبات کا مجھے مسئلہ ہے، کبھی کہتا ہے کہ میری زبان بند ہو جاتی ہے، کبھی کہتا ہے میری زبان بھاری ہو جاتی ہے، کبھی کہتا ہے میری زبان کے اندر لکنت موجود ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہتا ہوں، کبھی کہتا ہے کہ سردی کی شدت مجھے محسوس بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی ہوتی نہیں جتنی مجھے محسوس ہوتی ہے، کبھی کہتا ہے کہ میرے جسم کے اندر ہر وقت سستی چھائی رہتی ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے کمزوری کا مسئلہ ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے ایسی تکلیف ہے جو برداشت سے باہر ہے۔ موت کے وقت اللہ رب العزت نے، جس طرح کہ میں نے شروع میں بیان کیا، اللہ رب العزت نے اس کی زبان کو بند کر دیا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ اس کے ماننے والے خود لکھتے ہیں کہ مرتے وقت جب یہ بات نہیں کر سکا تو یہ لکھ کے بات کرتا تھا تھوڑی سی کچھ دیر کے لیے۔ اس کے اپنے گھر والے کہتے ہیں کہ مرتے وقت اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس کی لکھی ہوئی تحریر کو بھی کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو مطلب ایسا، کبھی کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی، کبھی کہتا ہے کھانسی و زکام کا مسئلہ ہے، کبھی کہتا ہے کروٹ بدلنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے کینسر کا مسئلہ ہے، کبھی کہتا ہے گھٹنے کے درد کا مجھے مسئلہ ہے، کبھی کہتا ہے گلٹیوں کا مسئلہ ہے، کبھی کہتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے لڑکھڑا کر زمین کے اوپر گر جاؤں گا، کبھی کہتا ہے میں نامرد ہوں، نامرد ہے پھر بھی 4-5 بچے پیدا ہوئے، سمجھ نہیں آتی کیسے ہوئے۔ تو یہ ایک ایسی لمبی بیماریاں ہیں، اس کی جو لسٹ میرے پاس موجود ہے، یہ 269 بیماریاں جو اس بندے کو لاحق تھی۔ کتنی؟ 269 بیماریاں مرزا غلام قادیانی کو 26 مئی 1908 کو یہ بندہ لاہور کی جگہ پر مر گیا، کل 26 مئی تھی، اس لیے یہ کچھ باتیں کرنا ضروری تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے، ٹھیکہ لیا ہے، اس کی اپنی کتابوں سے، اس کے بیٹے کی کتابوں سے 269 بیماریاں ثابت ہو چکی ہیں جو اس بندے کو موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے پھر کیسا ٹھیکہ لیا ہے؟ ہم نہیں کہتے ٹھیکہ لیا ہے، ٹھیکے کا لفظ ہی بڑا عجیب و غریب ہے، ہم نہیں کہتے، لیکن اس کے باوجود آج لوگوں کو یہ فتنہ کس قدر تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے، لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر یہ ایمان کا مسئلہ نہ ہوتا، آج چونکہ پاکستان کے اندر ان کو بہت زیادہ آزادی دے دی گئی ہے، پچھلے دنوں اسی 10-15 دن کے اندر ایک بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایشو اٹھا ہوا تھا، میں اس ایشو کا نام نہیں لینا چاہتا، تو اس لیے یہ بیان کرنا ضروری تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی بندہ کسی بھی حوالے سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے رسول نہیں بن سکتا، کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے فیضان نبوت کے طریقے سے بھی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ شروع میں اس نے نئے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ جب اس کی گرفت ہوئی تو کہتا ہے نہیں اصل میں میرا مطلب یہ ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، یعنی میں نیا نبی تو نہیں ہوں، لیکن نبی علیہ السلام کے نبوت کے فیضان سے مجھے نبی بنا دیا گیا ہے، نیا نبی نہیں ہوں، فیضان نبوت سے نبی بناؤں۔ تو فیضان نبوت سے ہو یا غیر فیضان نبوت سے ہو، کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے نبی نہیں بن سکتا۔ یہ ایک چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت، میں نے شروع میں بیان کیا تھا نا، جب اللہ رب العزت کسی بندے کی مت مارتا ہے نا، اس کو اس قدر مخبوط الحواس کر دیتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ چلتا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک بندہ ایک وقت میں ایک دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب یا تو وہ صرف اس دعوے کے اوپر کھڑا رہے، یا اگر وہ بندہ جھوٹا ہے تو پھر اس کو نہیں پتہ چلتا اس نے کیا کیا دعویٰ کی ہے۔ اس نے 1881 کے اندر، 1908 میں تو یہ ویسے مرا ہے نا واش روم کے اندر، 1881 کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ 1882 کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مجدد بنا دیا گیا ہے۔
1884 کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے محدث بنایا ہے۔ 1890 کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ وہ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف لانا ہے، کہتا ہے میں ہی مہدی ہوں۔ 1891 کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مثیل مسیح ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں۔ 1892 کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مثیل مسیح نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مثل نہیں، میں ہی عیسیٰ بن مریم ہوں۔ 1898 کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسیح موعود اور مہدی مسعود ہوں۔ 1900 کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فضیلت والا ہوں۔ 1900 سے لے کر 1908 تک اس کا جو دعویٰ رہا، جب اس کے خلاف کتابیں آئیں تب یہ دعویٰ اس کا یہ کرتا رہا کہ میں ذلی نبی ہوں، کبھی یہ بروزی بن جاتا، کبھی یہ ذلی بن جاتا۔ اسی 1900 سے لے کر 1901 کے درمیان اس نے بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1901 سے لے کر 1908 تک اس کا ایک موقف تھا کہ میں نہ ذلی نبی ہوں، نہ بروزی نبی ہوں، میں خود ہی نبی ہوں۔ 1901 سے لے کر 1908 تک اس کے ایک اور دعویٰ تھا، میں حقیقی و تشریعی نبی ہوں۔ میں اس حوالے سے آپ کو حوالہ مرزا قادیانی کا پیش کر چکا ہوں۔ کس نے یہ کہا تھا کہ جو بندہ نئی شریعت کا دعویٰ کرے، نئے نبی کا دعویٰ کرے، نئے رسول ہونے کا دعویٰ کرے، میں اس بندے کو کافر جانتا ہوں۔ اس کے اس قول کی روشنی میں یہ خود کافر ہو جاتا ہے، یہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں 1901 سے لے کر 1908 تک یہ کہتے ہیں میں عین محمد ہوں، یعنی میں ہی محمد مصطفیٰ ہوں، معاذ اللہ۔ 1901 سے لے کر 1908 تک کے جو دعوے ہیں اس کے اندر ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی دور کے اندر اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہوں، زیادہ نہیں کرتا، آپ برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ ایک دو بندوں نے مجھے کہا بھی تھا، میں نے تو پہلے تو تحفظات پیش کیے تھے کہ میں نہیں کر سکتا، جمعہ کے اندر نہیں کر سکتا، ویسے بیان رکھے تو 10 گھنٹے کا رکھے، میں 10 گھنٹے بولوں گا اس مسئلے پہ، لیکن یہ حالات اس قدر باریک ہو گئے ہیں۔ جب میں نے پہلا بیان اس پر اپلوڈ کیا نا، تو ایک بندے سے میرا اس طرح کا معاملہ ہو گیا، اور وہ بندہ ایسا تھا جس کو بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بندہ صرف سنی نہیں ہے، ویسے یہ کلمہ پڑھتا ہے، ہو جاتے نا دیگر مکاتب فکر بھی موجود ہے، میں یہ سمجھتا تھا۔ لیکن جب میرا اس سے بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا، تو پتہ چلا کہ وہ تو اس ٹولے کا بندہ ہے۔ تو ہمارے اندر بھی کچھ ایسے افراد موجود ہیں، میں جانتا ہوں، مجھے سننے والے بھی موجود ہیں۔ تو ایسے بندوں کے ساتھ بالکل واضح حکم ہے اور بالکل واضح فتویٰ ہے، آخری سانس تک بیسی کے اوپر کھڑا ہوں، مرزائیوں کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان کو کچھ تحفہ تحائف دینا، ان کے ساتھ ہمدردی رکھنا، ان سے کوئی چیز خریدنا، ان کو کوئی چیز بھیجنا، ان کی کسی چیز کو قبول کرنا، یہ مر جائے تو ان کے جنازے پہ جانا، یا یہ اگر عیادت کے لیے ہیں تو ان کی تعزیت کو قبول کرنا، ان کی سلام دعا لینا، یہ بالکل ناجائز چیزیں، بعض صورتوں میں حرام ہے، بعض صورتیں کفر تک لے جائیں گے۔ تو ایسے بندے کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہ رکھیں۔ اللہ رب العزت ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ کسی بندے کو گفتگو ہضم نہ ہو وہ مجھے بعد میں شکوہ نہ کرے۔ ایمان اور کفر کا مسئلہ تھا، آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔